آپ کی سیرت، آپ کی سوانح حیات کے متعلق کچھ باتیں ذکر کرنے کی کوشش کی جائیں گی، اس نیت کے ساتھ کہ ہم ان کو سنیں گے، ہم ان کو بیان کریں گے اور اپنی زندگیوں میں آپ کی سیرت کو لانے کی ہم کوشش کریں گے۔ سیدنا عثمان غنی داماد رسول ہیں، حضور کے داماد ہیں۔ سیدنا عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی اور چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور پانچویں خلیفہ امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر پہلو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے بھی مشاہد رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ کی وہ ہستی ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو شرم و حیا اور جود و سخا جیسی عظیم صفات سے متصف فرمایا۔ آپ کا شمار ان 10 صحابہ میں بھی ہوتا ہے جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ وہ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی، ان میں سے بھی شمار سیدنا عثمان غنی کا ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ حضور نے 2 مرتبہ سیدنا عثمان غنی کو ارشاد فرمایا، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم۔ الفاظ کے توجہ کریے گا، حضور نے کیا 2 مرتبہ فرمایا، کیا؟ ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، یعنی جب تک عثمان کی زندگی ہے، سیدنا عثمان غنی کی، عثمان کوئی بھی ایسا عمل جو صحیح نہ ہو، حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ہستی کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ شریعت کے خلاف کچھ کریں گے، لیکن حضور نے فرمایا عثمان کا کوئی بھی عمل اس کو دنیا اور آخرت میں نقصان نہیں دے گا۔ یہ آپ کی واحد و ہستی ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے، عثمان بن عفان۔ سیدنا عثمان غنی کے والد کا نام عفان تھا، آپ کے دادا کا نام ابو العاص تھا، آپ کے پردادا کا نام امیہ تھا، اور آپ کے پردادا کے والد کا نام عبد شمس القرشی تھا۔ 5ویں پشت میں جا کر یہ جو بنو امیہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، بنو امیہ کا، تو یہ آپ کے جو پردادا تھے جن کا نام امیہ تھا، وہاں سے آگے بنو امیہ کی ایک شاخ چلی، اور پیچھے سے بنو امیہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 5ویں پشت عبد مناف پر جا کر مل جاتا ہے۔ وہی سلسلہ نسب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، اور وہی سلسلہ نسب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ 5ویں پشت میں جا کر آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی تھی جن کا نام ام حکیم البیضاء تھا، یہ سیدنا عثمان غنی کی نانی تھی، یہ حضور کی سکی پھوپھی تھی، حضور کی سکی پھوپھی تھی۔ اس اعتبار سے رشتے میں سیدنا عثمان غنی آپ کے بھانجے بھی لگتے ہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ بہت سارے لوگ نا بنو امیہ کے بارے میں عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، سوچنا چاہیے بنو امیہ کی عام خاندان نہیں بلکہ بنو امیہ حضور کا ہی خاندان ہے۔ بنو امیہ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھیں۔ حضور کی سکی پھوپھی سیدنا عثمان غنی کی کیا ہے؟ سکی مانی ہے۔ تو اس اعتبار سے سیدنا عثمان غنی حضور کی کیا ہوئی؟ بھانجے بھی۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال میں ہوتی ہے۔ آپ مشرف اسلام جو ہوئے، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ دوسرے نمبر پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہوئے۔ تیسرے نمبر پر سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے غلام تھے وہ مشرف اسلام ہوئے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام۔ یعنی وہ لوگ ابتدا میں
جنہوں نے اسلام قبول کیا ان ابتدائی لوگوں میں سے چوتھے نمبر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر اس اعتبار سے بھی آپ کو ایک علیحدہ مقام حاصل ہے. آپ کی شخصیت کامل الحیاء والایمان، ایمان کے اعتبار سے بھی دیکھیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارا ایمان کامل ہے. ہم کسی اور کی بھی گارنٹی اس دور میں نہیں اٹھا سکتے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے کامل ہے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک ہے جن کے ایمان کی گارنٹی اور جن کے حیا کی گارنٹی اللہ بھی اٹھاتا ہے، اللہ کے حبیب بھی اٹھاتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اٹھاتے ہیں، اور اللہ کے حبیب کے صحابہ بھی ان کے حیا کی گارنٹی ہے. کامل الحیاء والایمان، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. آپ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود حضور کے الفاظ ہیں سیدنا عثمان غنی کے بارے میں، حضور کے الفاظ ہیں اشد امتی حیاء عثمان عفان، میری امت میں سے، حضور کی امت میں قیامت تک اربوں لوگ آئیں گے. اس وقت 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت تک حضور کی امت کے اربوں لوگ آئیں گے، لیکن حضور نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ با حیا، حیادار جو بندہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ عثمان بن عفان ہے. جو ہستی سب سے زیادہ حیا والی ہے وہ کوئی اور ہستی بلکہ کون ہے؟ میرا غلام، میرا صحابی عثمان ہے. یہ آپ کی ذات پاک ہے. اور انسان کو کیا، فرشتے بھی سیدنا عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں. فرشتوں کے ہاں بھی آپ کو حیادار مانا جاتا ہے، فرشتے آپ سے حیا کرتے ہیں. ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور گھر میں جب وقت تھے، لیٹے ہوئے تھے بستر پر، آپ کی پنڈلی مبارک سے، اس کو پنڈلی کہتے ہیں، پنڈلی مبارک سے تھوڑا کپڑا اوپر اٹھا ہوا تھا. دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا جاتا ہے ابو بکر. حضور اجازت مرحمت فرماتے ہیں، ابو بکر تشریف لے کر آتے ہیں، حضور کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا جاتا ہے عمر. حضور اسی حالت میں اجازت دیتے ہیں، جناب عمر تشریف لاتے ہیں، حضور کے ساتھ اس کو شمید فرماتے ہیں. اتنے میں پھر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا جاتا ہے عثمان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں، درست کرتے ہیں، اپنی پنڈلی سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اپنی پنڈلی کو کپڑے سے چھپا لیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں. عثمان آتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، ابو بکر چلے جاتے ہیں، عمر چلے جاتے ہیں، عثمان بھی چلے جاتے ہیں. میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ ابو بکر آئے آپ اپنی حالت پہ رہے، عمر آئے آپ اپنی حالت پہ رہے، لیکن جب عثمان آئے آپ اپنے بستر سے اٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو سنبھالا، اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا لپیٹا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ وہ عثمان، حضور نے فرمایا کہ میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں. انسان تو انسان، فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں. جو بندہ خود کو حیا ہو نا، جو خود حیادار ہو، جس کے اندر حیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی حیا ڈال دیتا ہے. دیکھیں نا، جو خود بپردہ ہو، پردے والا ہو، حیا کرتا ہو. اگر آپ کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کو پتا ہو یہ حیا والے ہیں، جب وہ کسی کے گھر میں چلا جاتا ہے، اگر وہ عورتیں عام حالات میں پردہ نہیں بھی کرتی کسی کے سامنے، لیکن جب کوئی ایسا بندہ چلا جائے جو خود حیا والا ہو، اس کے سامنے آنے کے لیے اٹھا کر لیتی ہے، پردہ کر دیتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں حیا ڈال دیتا ہے اس بندے کی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جناب عثمان کتنے حیا والے ہیں کہ رب کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. اور پھر بلکہ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب انصار و مہاجرین میں بھائی چارے کا عقد فرما رہے تھے، جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے، جو مدینہ کے انصاری صحابی تھے اور مکہ کے جو مہاجر صحابہ تھے، ان کے درمیان بھائی چارگی قائم کر رہے تھے، جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، کہ مکہ کے ایک مہاجر صحابی کو مدینہ کے ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. اس نے اپنا مال گھر بار سب آدھا کر کے اس مکی اور مہاجر صحابی پر وار دیا. جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، فرشتے بھی اس معاہدے میں موجود تھے.
اس معاہدے کے دوران اتفاقاً سیدنا عثمان غنی کے سینے سے پردہ ہٹ گیا. عثمان غنی کے سینے سے پردہ ہٹ گیا. فرشتے فوراً اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. فرشتے فوراً اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. آقا نے ملائکہ سے فرشتوں سے اس مجلس سے ہٹنے کا سبب پوچھا تو فرشتوں نے عرض کی ہم عثمان سے شرم کھاتے ہیں, ہم عثمان سے شرم کرتے ہیں. اس سے اندازہ کریں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے باحیا تھے. بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ غسل خانے کے اندر جہاں پر غسل کیا جاتا تھا, غسل خانے کے اندر بھی توجہ فرمائیں, غسل خانے کے اندر بھی برہنہ ہو کر بالکل کپڑے اتار کر غسل نہیں کرتے تھے, بلکہ اپنی ازار بند جس کو ہم شلوار کہتے ہیں شلوار پہن کر غسل کرتے تھے. صرف یہ اوپر والے حصے پر کپڑا نہیں ہوتا تھا, اس کے باوجود عثمان غنی جھک کر غسل کرتے تھے. شلوار پہنی ہے, صرف اوپر کا کپڑا ہٹا ہوا ہے لوگوں کے سامنے نہیں ہے, غسل خانے کے اندر ہے, لیکن حیا کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ سے بھی حیا کرتے ہیں پھر بھی جھک کر غسل کرتے ہیں. اس قدر باحیا تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے آپ نے اسلام قبول کیا, ایمان لایا, دین اسلام سے مشرف اسلام ہوئے, اس کے بعد سے لے کر تا دم آخر جب تک زندہ رہے اپنی آنکھوں سے توجہ کریے گا کتنے باحیا ہیں, اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھا, اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھا, کتنے باحیا ہیں. اور آپ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں لا مسستو ذکری بیمینی منذ بایعت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے جب سے میں نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی, میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا, کبھی بھی اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے میں نے کبھی نہیں چھوا. اس قدر شرم و حیا کے پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو آپ کی زندگی سے جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں شرم و حیا کا پیکر ہونا چاہیے. جس کے اندر حیا نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں. حضور نے فرمایا نا کہ ایمان کے 70 شعبہ, 70 یا کچھ شعبے ہیں, 60 یا کچھ شعبے ہیں, اور ان شعبوں میں سے ایک شعبہ کیا ہے, حیا. اور حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان, حیا ایمان میں سے ہے. اور آتا ہے فَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ, جس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے نا, فَافْعَلْ مَا شِئْتَ, وہ جو مرضی کرے, چاہے وہ سر عام ننگا گھومے, سر عام بیوی کے ساتھ کیا ہے, بیوی کو شور والے معاملات کرے, چونکہ اس کے اندر حیا ختم ہو گئی ہے. پھر وہ اپنی بچیوں کو بھی ننگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اس کو شرم, چونکہ اس کے اندر کیا ہو چکی ہے, ختم, حیا ختم ہو گئی ہے. الحیاء من الایمان, حیا کس میں سے ہے, ایمان میں سے ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی سے, آپ کی سیرت سے ہمیں بہت بڑا جو ایک سبق ملتا ہے وہ شرم و حیا کا ملتا ہے. انسان کے اندر جتنی شرم و حیا ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے, اور جس قدر شرم و حیا کم ہوتی جاتی ہے اس کا ایمان اتنا ناقص ہوتا ہے. پھر حیا کسے کہتے ہیں, یہ مختلف ایک پورا موضوع ہے, اس کی طرف نہیں جاتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ جود و سخا کا ملتا ہے, سخاوت کا ملتا ہے. یاد رکھیں سخاوت بھی ایمان کا حصہ ہے. اللہ کی راہ میں لٹانا, غرباء مساکین کی مدد کرنا, یہ ایمان کے حصوں میں سے حصہ ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے سخاوت ایسی چیز ہے جس کی جڑ جنت میں ہے, جس کی بنیاد جنت میں ہے. جو سخاوت کرتا ہے گویا کہ اس نے جنت کے درخت کو تھاما ہوا ہے. اور بخل, کنجوسی ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا, اور جگہ تو لاکھوں خرچ کر دینا فضول جگہ پر شیطانی کاموں میں, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا بخل ہے. اور فرمایا بخل کی جڑ جہنم میں ہے, اور جو بخل کرتا ہے گویا کہ وہ جہنم کے درخت کو تھامے ہوئے. تو آپ کی زندگی
غنی سے بہت بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ جود و سخا کا ملتا ہے، سخاوت کا ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، ایک ہی پانی کا کنواں تھا جو میٹھا کنواں تھا، جس کو بیر روما کہا جاتا تھا وہ ایک یہودی کا مسلمانوں کو بڑے مہنگے دام کو پانی بیچا کرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یشتری بئر رحمۃ فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ فی الجنہ۔ اور میرے پیارے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور بدلے میں جنت میں اس سے بہتر چیز حاصل کرے، جنت میں اس سے بہتر چیز کو اپنے مقدر میں کر دے؟ عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی ذمہ داری میری ہے۔ عثمان غنی مہنگے داموں بیر روما کو خریدتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ آج بھی بیر روما اور اس کے ارد گرد کا جو باغ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا، وہ باغ آج بھی موجود ہے۔ اس سے جتنا پھل حاصل ہوتا ہے عثمان غنی کے نام پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، وہ مال وہاں پہ جاتا ہے، پھر وہ مال غرباء مسلمانوں پر آج بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ گویا کہ عثمان غنی کا وہ لگایا ہوا لنگر آج بھی مسلمانوں پر چل رہا ہے۔ اور پھر جب بات مسجد نبی کی آئی، مسجد نبی چھوٹی سی مسجد تھی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسلمان اس مسجد میں پورے نہ آتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدھا فی المسجد بخیر لہ منھا فی الجنہ۔ میرے پیارے صحابہ، کون ہے تم میں سے جو زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر میری مسجد میں اضافہ کر دے اور اس کے بدلے میں جنت میں اس سے بہتر حصہ حاصل کر لے؟ اس موقع پر عثمان کھڑے ہوئے، عثمان نے کہا یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی بھی میری ٹھہری۔ عثمان غنی نے وہ زمین کا ٹکڑا خریدا اور مسجد نبی کی توسیع ہوگی۔ آج قیامت تک جو لوگ بھی مسجد نبی کے اس حصے میں نماز ادا کر رہے ہیں، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حضور کی مسجد میں جو ایک نماز پڑھتا ہے کتنا ثواب ہے؟ 50,000۔ جو بندہ وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 50,000۔ اور لاکھوں کروڑوں لوگ نمازیں وہاں پر پڑھتے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے، ان کو جتنا ثواب ملتا ہے ملے گا، لیکن ان ثوابوں کے برابر اجر و ثواب عثمان غنی کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس زمین کے اس حصے کا جو ٹکڑا خریدا تھا سیدنا عثمان غنی نے۔ جب باری غزوہ تبوک کیا 1400 کلومیٹر آج کے مطابق فاصلہ تھا مسجد مدینہ سے تبوک کا، انتہا کی گرمی کی دھوپ تھی، ایک ایک کھجور پر 3 صحابی یا ایک میں آتا ہے 7 صحابی ایک ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے، پانی میسر نہیں تھا، اتنا سفر کرنا تھا۔ حضور نے رغبت دلائی کون ہے جو اس قافلے کی مدد کرے گا؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی 100 اونٹ وما ساز و سامان کے عثمان کی طرف سے ہے۔ حضور نے پھر ترغیب دلائی، عرض کی عثمان کی طرف سے 200 اونٹ وما ساز و سامان حضور آپ کے لیے وقف کیے۔ حضور نے پھر ترغیب دلائی، عثمان پھر کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 300 اونٹ۔ اس زمانے کا اونٹ سمجھیں آج کل کی V8 گاڑی ہے، پریڈو گاڑی ہے، 300 اونٹ بما ساز و سامان کے حضور میری ذمہ داری ٹھہری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن خباب فرماتے ہیں، سیدنا عبدالرحمن بن خباب کہ حضور منبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے اور ساتھ ہم حضور ارشاد فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، اب اس کے بعد عثمان پر کوئی مواخذہ نہیں، اس کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے۔ یہ چھوٹی گارنٹی نہیں، بہت بڑی گارنٹی ہے، اس کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں دے گا۔ عثمان غنی کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں جود و سخا پر بہتر ہونا چاہیے۔ جہاں دین کو ہمارے مال کی ضرورت پڑے، ہم یہ نہ سوچیں کہ بچوں کا کیا بنے گا، فلانے کا کیا بنے گا، فلانا سڑک پہ آ جائے گا۔ جب دین کی ضرورت پڑے تو ہم اپنے خزانوں کو دین کے لیے کھول دیں۔ دین کے لیے دینے سے مال کم نہیں ہوتا، دین کے لیے دینے سے مال مزید بڑھتا ہے۔ جب ہم بڑے کمزور ہیں اس معاملے میں، دین کے معاملے میں جب خرچ کرنا تھا بڑی ہم تحقیق کرتے ہیں، بڑی کھینچ کے نکالتے ہیں۔ عثمان غنی کی سیرت سے جو ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ اس چیز کا سبق ملتا ہے کہ ہمیں جود و سخا کا پیدا ہونا چاہیے، ہمیں سخاوت کرنی چاہیے۔
اپنے حق حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اور بھی بہت سارے اسباق ملتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو سیدنا عثمان غنی کی سیرت پر مزید ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے جائیں گے۔ ابھی اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سنت عطا فرمائیں۔